والشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم آج آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں قبول فرمائے اور اس میں ہمیں برکت اور استقامت نصیب فرمائے۔ جو بھی ہماری شارٹ کمنگز ہوں، جو بھی ہمارے قصور ہوں، غلطیاں ہوں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں درگزر فرمائے، معاف فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ دنیا و آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 تک obviously اس کا لٹرل میننگ اور تھوڑا سا ان کے جو مضامین کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی، تھوڑی سی کوشش کروں گی ایکسپلین کرنے کی، اور اس کے بعد جو میرا اصل مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اصحاب کہف کی جو سٹوری ہے اس کو سمرائز کریں، جتنی آیات کو ہم سمجھ چکے ہیں، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، جو لنک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کا جو ان ڈیپتھ ایسنس ہے وہ محسوس ہو، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے، سورہ کہف، جو آخر الزماں کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی جو مقصد ہیں، جو بھی معاملات ہیں، انہیں کنٹین کرتی ہے۔ یہ واحد سورہ قرآن کریم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نزول
ان 3 سوالات کی بنیاد پر ہوا ہے جو یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور سیدنا ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے جو حکمتیں پوشیدہ تھیں، ان سوالوں کو انڈائریکٹلی جیسے انہوں نے ٹارگٹ کر کے پوچھا تھا، تمام جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج پڑھیں گے اور وہ لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ان آیات کو ذکر کر دیتی ہوں، پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کو اچھے طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا جوڑ کے سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ایبسٹریکٹ سمجھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مخاطب، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہوئے ہیں، اور پھر کیونکہ اولین مخاطب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں تو مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ان کے توسل سے ان کے بعد جتنے بھی اس قرآن کو پڑھنے والے، جتنے بھی ان آیات سے گزرنے والے مومن مسلمان ہیں، یا جو بھی ان آیات کی تلاوت کرے گا، انہیں پڑھے گا، انہیں دیکھے گا، ان سے بھی اللہ رب العالمین اسی انداز میں مخاطب ہیں کہ تو دیکھے گا کہ دھوپ جب نکلتی ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچی رہتی ہے، اور چھپتی ہے تو بائیں طرف کو ہٹی رہتی ہے، اور وہ غار کے فراخ مقام میں ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، فجوہ کہتے ہیں غار کا جو کھلا حصہ ہے، کشادہ حصہ ہے، اس کو فجوہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ غار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت کشادہ سا ایک علاقہ تھا، اندر پورا صحن جیسا ایک بنا ہوا تھا، اور پورا بڑا سا دہانہ تھا، چھوٹا تنگ غار نہیں تھا۔ وہ کہف ہے، کہف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کھلی جگہ، کھلے احاطے میں تھے وہ۔ تو جب سورج نکلتا تھا، سورج جب طلوع ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ تزاورو کا معنی ہوتا ہے مڑ جاتا ہے یا پھر جاتا ہے۔ یہ لفظ زور سے بنا ہے۔ زور کا معنی ہے، یعنی کہ زور جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مڑ جانا، پھر جانا، یعنی انڈائریکٹ آتا تھا۔ لائٹ پڑتی تھی اور ریفلیکٹ ہو کر آتی تھی غار کے اندر، جہاں پہ وہ آرام کر رہے تھے، جہاں پر وہ سو رہے تھے۔ ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آتی تھی، ڈائریکٹ روشنی نہیں آتی تھی جب سورج طلوع ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جھکاؤ، یعنی اس کا معنی ہے، زور کا معنی ہے جھکاؤ۔ ذات الیمینی یعنی کہ دائیں جانب، یمین کہتے ہیں رائٹ سائڈ، دائیں جانب، اور ذات الشمالی بائیں جانب، یعنی غار سے جو دائیں بائیں جانب تھی نا، یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک رائٹ ڈائریکشن تھی، ایک لیفٹ ڈائریکشن تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو جھک جاتا تھا، بالکل جو ہے مڑ جاتا تھا، بیسیکلی مڑ جاتا تھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹرن ہو کر گزرتا تھا، اس کی لائٹ ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی، انڈائریکٹ پڑتی تھی۔ اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو وہ لیفٹ سائڈ کی طرف سے غروب ہوتا تھا، یعنی غار کی دائیں بائیں جانب دونوں ہی طرف سے لائٹ اندر داخل ڈائریکٹ نہیں ہوتی تھی۔ تقریدو کا مطلب ہوتا ہے کترا جانا، اس کو اللہ پاک نے سبحان اللہ بڑے خوبصورت لفظوں میں فرمایا، کترا جاتا تھا، یعنی وہ غروب ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین اس کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ان کے اوپر ڈائریکٹ اپنی لائٹس کو کیا کرے، ریفلیکٹ کرے، انڈائریکٹلی ہی ہوتا تھا، کتراتا تھا۔ غروب ہوتے ہوئے بھی اس کی کرنیں آپ دیکھتے ہیں، جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سورج بہت تیز، عصر کے درمیان مغرب کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے، کتنی تیز روشنی ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے آ رہی ہوتی ہے اور کتنی چبھ رہی ہوتی ہے آنکھوں میں، ڈرائیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی آپ کی ونڈوز ہیں جن میں گلاس لگا ہوا اور وہاں سے وہ لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر میں آ رہی ہو، تو آپ سے کچھ ریڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا، آپ اپنا ٹیلی ویژن نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، کوئی بھی اسکرین آپ کے سامنے، وہ اسکرین پہ لائٹ پڑ رہی ہوتی، یعنی ان آل دا کیسز آپ کے لیے اس کو دیکھنا آپ کو ایک اریٹیشن کاز کرتا ہے۔ وہ تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں آپ کرٹنز آگے کر دیں، یا آپ جو ہیں وہ سن گلاسز ویئر کر لیں، یا اس طرح سے وہ آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وہ اتنے خاص، اتنے پیارے تھے، اتنے اللہ کے عزیز تھے، اللہ نے ان کے ایمان کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سیکریفائس کو اتنا قبول فرمایا کہ اپنی سورج کو حکم دیا، جو اللہ کی مخلوق ہے، کہ انہیں پریشان مت کرنا، طلوع ہوتے ہوئے بھی اور غروب ہوتے ہوئے بھی۔ تقریدو یعنی کترا جاتا تھا، ان کو کاٹ دیتا تھا، ان کو چھوڑ دیتا تھا۔
فجوتن یعنی کشادہ جگہ، یعنی وہ وسط غار میں جہاں پہ اصحاب کہف آرام کر رہے تھے، پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ ہوا بھی بھیج رہے تھے، ہوا کے جھونکے بھی ان کو لگتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں دھوپ کی گرمی سے بھی محفوظ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کسی قسم کا جو اللہ کے جو معاملات ہیں، جو موسم تھے، کتنے موسم آئے ہوں گے ان 3 صدیوں میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سردیاں بھی آئی ہوں گی، گرمیاں بھی آئی ہوں گی، ہر طرح کا وہاں پر بارشیں بھی برسی ہوں گی، بجلیاں بھی چمکی ہوں گی، یہ تو اللہ کے قدرت قانون میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے جتنے لاز ہیں یونیورس کے وہ یونیفارم ہیں، وہ نہیں بدلتے، وہ تو رہتے ہیں ویسے کے ویسے، تو ان کے لیے بھی 3 صدیوں میں یہ سب کچھ ہوا ہوگا، مگر سبحان اللہ العظیم کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اتنے درجات بلند فرما دی ان کے، کہ اللہ نے اپنی اس مخلوق کو جو اللہ کا سورج ہے اسے یہ حکم دیا کہ اس طرح سے نکلنا اور اس طرح سے غروب ہونا کہ دونوں پہلوؤں پر سورج کی شعائیں پڑتی تھیں، مگر ان کے لیے کسی قسم کی عفونت پیدا نہ ہو، کوئی عفونت نہ پیدا ہو، اعتدال قائم رکھنا، اعتدال کے ساتھ نکلنا، اعتدال کے ساتھ ہی غروب ہونا۔ آفتاب کی کرنیں وہاں نکلتی تھیں لیکن اصحاب کہف کے جسموں پر نہ پڑتی تھیں، تاکہ کہیں بدن جھلس نہ جائیں، وہ دکھ نہ اٹھائیں، ان کے کپڑے فرسودہ نہ ہو جائیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بعض علماء نے یوں فرمایا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کار فرما تھی اس تمام معاملے کے پیچھے، کہ اللہ اصحاب کہف کی طرف سے سورج کو پھیر دیا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آگے جو آیت آ رہی ہے کہ ذالک من آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی صنعت کی جو عجوبہ کاری ہے یہ اس قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور غار میں ان کا پناہ گیر ہونا اور ان کی حفاظت کے لیے تمام سامان فراہم کرنا، اور پھر صحیح قصہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نقص، یعنی اللہ تعالیٰ بالحق، اللہ تعالیٰ اس کو حق کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صنعت، علم اور قرآن کی صداقت کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا ذالک من آیات اللہ، تو ان میں یہ تمام باتوں کو اللہ پاک نے معلوم ہوتا ہے کہ سمیٹ دیا ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، یعنی جس کو اللہ ہدایت کر دے وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی جس کو ہدایت یاب ہونے کی توفیق دے دی وہی کامیاب اور فلاح پانے والا ہے، وہی ہوتا ہے جسے فلاح ملتی ہے، وہی ہوتا ہے جسے کامیابی عطا ہوتی ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس جملے میں اصحاب کہف کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ بیسیکلی تعریف فرمائی ہے، اور اس امر پر تنبیہ کی ہے، ہم سب کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے کی طرح آیات قدرت بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا یہ تھوڑی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو دکھا کے ہم سب کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے فائدہ اندوز ہوں گے، جو لوگ ان چیزوں سے صحیح نتیجے اخذ کریں گے، اللہ رب العالمین کی شان کو، اس کی بزرگی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے سپریم ہونے کو، آل مائٹی ہونے کو صحیح طرح سے فائدہ اٹھائیں گے، اس بات کا، اس فہم کو حاصل کریں گے، وہی لوگ غور و فکر بھی کریں گے، اور جب وہ غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائیں گے، ہدایت میں وہ لوگ یقیناً بڑھیں گے، ہدایت پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، روشن کرتے ہیں اس کے سینے کو۔ تو یہ تمام جتنی بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سب ہدایت کے لیے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان الفاظ میں تنبیہ بھی فرما دی، وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی بے مدد چھوڑ دے اور ہدایت نہ کرے، اس کے لیے کوئی ذمہ دار، مددگار اور ہدایت کرنے والا تم کو نہیں ملے گا۔ وَلِیًّا مُرْشِدًا، ولی کہتے ہیں دوست کو، ذمہ دار کو، مددگار کو، اور مرشد میں نے آپ کو بتایا تھا رشد کے ہی مادے سے مرشد ہوتا ہے، گائیڈ اور گائیڈڈ، جو گائیڈ ہو اور خود بھی گائیڈڈ ہو، ایسا مرشد جو آپ کو راہ دکھائے، جو آپ کو ہدایت نصیب کرے، جو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائے، جو آپ کو حق اور باطل کے درمیان ایک جو لائن کراس کی گئی ہے اس لائن کو کراس نہ کرنے دے، آپ کو سیدھی راہ کی طرف ڈائریکٹ کرے۔ اور قرآن سے بڑا مرشد اور کون ہوگا؟ اور پھر قرآن سے جنہیں ہدایت ملی ہے، قرآن سے جن کو ہدایت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، وہ جب آپ کے مرشد بنتے ہیں، وہ جب آپ کو ہدایت عطا کرتے ہیں، تو یعنی وہ ہدایت یافتہ ہیں،
ٹھیک ہے، ان کے پاس رشد ہے، اب وہ آپ کے مرشد بننے کے قابل ہیں، تو آپ ان کا دامن پکڑ کے انہیں اپنا ولی بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں، آپ ان کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے، اللہ جب آپ پر مہربان ہو، آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں، ہدایت کی روشنی آپ کو ملے، پھر یقیناً آپ کو کوئی مددگار بھی ملتا ہے، آپ کا ساتھی بھی ملتا ہے، اور پھر آپ کو آپ کا مرشد بھی ملتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے۔ اور جن کو اللہ بے ہدایت کر دیتا ہے، نہ وہ کسی مددگار کو پاتے ہیں، نہ انہیں کوئی مرشد عطا ہوتا ہے، انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا ہے، اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، شیطان اس کا مرشد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور یہاں پر یہ جو اس آیت میں جو اللہ پاک نے جو فرمایا نا کہ اور آنکھیں کھلی ہونے اور کثرت کروٹ، یعنی جو وہ کثرت سے کروٹیں لینے کی وجہ سے تم ان کو بیدار سمجھو گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ایقاظ کہتے ہیں، ایقاظ یقیظن سے ہے ایکچولی، ایقاظن کہتے ہیں جاگنے والے، بیدار انہیں کہتے ہیں، اور اس کا واحد ہوتا ہے یقیظن، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے ایقاظ، یہ اس سے نکلا ہے، ایقاظن یعنی کہ جاگنے والے، بیدار، آپ ان کو یہ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظن وہم رقودن، رقود کہتے ہیں بیسیکلی، رقود کا معنی ہوتا ہے سونے والے، ٹھیک ہے، رقود کہتے ہیں سونے کو، یہ جیسے مرقدن اسم ظرف ہے، سونے کی جگہ، خوابگاہ، ٹھیک ہے، اسی لفظ سے نا یہ جو رقود ہے، رقود بیسیکلی راقد کی جمع، راقد واحد ہے، اور اسی مادے سے را قاف دال سے مرقدن بھی ہے، یہ اسم ظرف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سونے کی جگہ، مرقدن۔ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری خوابگاہ سے، مرقدنا ہماری خوابگاہ سے، ٹھیک ہے، مرقدن یعنی کہ خوابگاہ، سونے کی جگہ۔ تو رقود جو ہے یہ جمع ہے بیسیکلی، یہ راقد کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس حالت میں سو رہے تھے کہ تم ان کو بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتانا چاہا، کیا بتانا مقصود ہے کہ ان کا جو سونا تھا نا، وہ بھی غفلت کا سونا نہیں تھا، وہ بہت پرسکون سو رہے تھے، وہ بہت آرام سے سو رہے تھے، ان کے اوپر نیند طاری تھی اور پرسکون نیند طاری تھی، مگر دیکھنے والے کو یوں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ غفلت سے سو رہے ہیں، کہ ان کا حال بگڑا ہوا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، وہ جو ہے ان کی ڈرولنگز ہو رہی ہیں، اور جو نیند کی حالت میں جو بے سدھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بے سدھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ نیند میں سنورنگز کر رہے ہیں اور بے ہوش بے ہنگم سو رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، ان کا سونا بھی بیداری کے ساتھ سونا تھا، کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیدار ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، اتنے الرٹ، اتنے ایکٹیو ہو کر سو رہے تھے، حالانکہ رب العالمین نے سکون کی نیند عطا کی ہوئی تھی، ان کے کان باہر سے بند کر دیے تھے، فضربنا اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کے پردے ڈال دیے تھے، انہیں کچھ باہر کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ ہر چیز سے ڈسکنیکٹڈ تھے، ہر آواز سے وہ ڈسکنیکٹڈ تھے، لیکن دیکھنے والا یوں محسوس کر رہا تھا کہ وہ تو جاگ رہے ہیں، وہ تو بیدار ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ العظیم، مزید ان کے ساتھ کیا معجزہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم یعنی ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے ہیں خواب میں، بغیر ان کے ارادے کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خود دلا رہے ہیں، اللہ نے اس عظمت کو اپنی ذات کے ساتھ منسلک کر لیا، اللہ نے اس جو ان کا عمل تھا اس کو اپنے ساتھ منسوخ کر لیا کہ ہم دلاتے ہیں ان کو کروٹ، وہ نیند میں ہی ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم جب سو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو اتنا کانشیس ہم رہتے ہیں، اور اتنی قدرت، اتنی طاقت ہمیں عطا ہوتی ہے کہ ہمارا جسم جب ایک طرف سوتے سوتے تھک جاتا ہے تو ہم دوسری طرف کروٹ بدل لیتے ہیں، اور یہ ہم اپنی مرضی، اپنی منشا سے کرتے ہیں، ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی، ہم تو اپنی مرضی سے ایک دوسرا سانس نہیں لے سکتے، اگلی بات نہیں منہ سے نکال سکتے، نماز پڑھتے ہوئے ایک سلام کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم دوسرا سلام پھیریں گے یا ہماری روح قبض ہو جائے گی، ہم اتنے بے بس ہیں اور اتنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم عاجز ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت عطا کی ہوئی ہے، ہم اللہ کی توفیق سے اپنی مرضی سے کروٹ بدلتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے جسموں پر قادر نہیں تھے، ہم انہیں کروٹ بدلواتے تھے، وہ اتنا اپنے آپ سے اور اتنا وہ اس پوری جو فنومنا ہے، وہ اس
قدر کٹ آف ہو چکے تھے، اس قدر وہ دور ہو چکے تھے کہ اللہ رب العالمین کی تمام تر قدرت ان کے احوال پر تصرف فرما رہی تھی، غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلواتے تھے، وہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کروٹ نہیں بدل پا رہے تھے، یعنی کبھی دائیں پہلو اور کبھی بائیں پہلو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوتے میں وہ لوگ ادھر سے ادھر کو کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ پڑے پڑے زمین ان کے گوشت کو نہ کھا لے۔ یعنی وہ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جب انسان ایک ہی اس پہ پڑا رہے، ایک ہی اس پوزیشن میں لیٹا رہے، تو اس کے جسم کو جو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جن کو کروٹ دلانا، جن کو رول اوور کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، ان کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹرز ان کو خود اس طرف کو ٹرن کرواتے ہیں، یعنی دوسری ڈائریکشنز میں ان کو ٹرن کرواتے ہیں تاکہ ان کو بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ان کے جسم کے اوپر سورز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی لائف تھریٹننگ ایک ان کی اسکن کے لیے جو اتنا ڈینجرس ہو جاتا ہے کہ وہ لائف تھریٹننگ ہو جاتا ہے سم ٹائمز۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچانے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ تاکہ زمین ان کے گوشت کو نہ کھائے، یعنی وہی چیز ہے، وہی فنومنا ہے کہ ان کو بیڈ سورز والا جو ایک فنومنا کریٹ ہو جاتا ہے وہ چیز نہ ہو۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ نے ان کی کروٹوں تک پر اپنی محافظت رکھی، اپنے سورج کو ان کے تابع کیا، اسے حکم دیا کہ بچ کر نکلنا، انہیں ایذا مت پہنچانا، کسی قسم کی انہیں تکلیف مت دینا، اپنے تمام جتنے احوال تھے باہر، بارش، بجلیاں، سردیاں، گرمیاں، ہوائیں، جھکڑ، سب کو صاف ستھرا ہائیجینک ماحول ان کے لیے رکھا، جس میں سن لائٹ ریفلیکٹ ہو کر آتی تھی، سورج کی کرنیں آتی تھیں، ان کے آرگنز کو جتنی جو بیسک انرجی تھی وہ انہیں پرووائڈ کی جاتی تھی، لیکن کس طریقے سے؟ انڈائریکٹ وے میں۔ ڈائریکٹ دھوپ کی جو تپش تھی جس سے ان کی نیند میں خلل آ سکتا تھا، ان کے جسم فرسودہ ہو سکتے تھے، جھلس سکتے تھے، کیونکہ 3 صدیاں تھیں وہ ایک ہی حالت میں پڑے تھے، سن اگر ڈائریکٹ نکلتا پڑتا تو جلا سکتا تھا ان کو۔ کسی دن گرمی میں سورج بہت تپ کے نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، کسی دن اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی دن ڈگری سینٹی گریڈس بہت ہائی ہو جاتا ہے ٹیمپریچر۔ تو یہ سب چیزوں کا اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کے لیے پورا اہتمام فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کے ساتھ جو ان کا کتا تھا وہ بھی غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دونوں آگے کے جو اس کے ہاتھ تھے پھیلائے ہوئے۔ ذراعیہ بالوسید، وسید جو ہے بیسیکلی، وسید کا ترجمہ کیا گیا ہے غار کا صحن، ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف آئے ہیں ترجمے جو ہیں، اس کے مختلف علماء نے مختلف کیے ہیں۔ اکرمہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول آیا ہے کہ غار کا صحن یا دہلیز، ٹھیک ہے، یا وسید دروازے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ذراعیہ یعنی کہ آگے کے اس کے پاؤں، ذراعن کہتے ہیں یا ذراعن کہتے ہیں ہاتھوں کو، بازوؤں کو، اور ذراعان یعنی کہ 2، اور ذراعی نون کیونکہ ڈراپ ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، اور ہی ضمیر ہے۔ ابھی گرامر والے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، زیادہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو بس اوور آل بتا دیتی ہوں۔ ذراعیہ بالوسید یعنی اس کے جو آگے کے جو 2 پاؤز تھے، جو اس کے آگے کے بازو تھے، ان کا جو کتا تھا، ان کا جو کلب تھا، اس آگے کے 2 بازو پھیلا کے وہ جو اصحاب کہف کی جو غار تھی، جو ان کا کہف تھا، اس کی دہلیز پر یا اس کے دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اور سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف جب کروٹ لیا کرتے تھے تو اس کتے کے لیے بھی اہتمام فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ کروٹ لیتا تھا۔ اصحاب کہف دائیں طرف کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ لیتا تھا دائیں طرف، اس طرف اس بل پر ہو جاتا تھا، دائیں کان کے بل پر ہو جاتا تھا۔ اور اصحاب کہف جب بائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا بایاں کان موڑ کر بائیں جانب بائیں بل پر ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس کتے کو بھی کتنی محافظت عطا کی، کتنی شان عطا کی، کتنی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی بھی قبول کی کہ وہ اللہ کے نیکوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اپنا یارانہ، اپنا وفادار ہونا ثابت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی انہی کے ساتھ قبول کیا، آلدو ان کی مجلس میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے درمیان نہیں ہے، ان کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کے معجزات کی تجلیات جب ان پر پڑ رہی ہیں تو اس دہلیز پر بیٹھے ہوئے کتے پر بھی پڑ رہی ہیں۔ تو نیکوں کی صحبت بہت معنی رکھتی ہے۔ رب العالمین نے یہ ایک بہت ایڈیشنل ہمیں پیغام دیا ہے یہاں ان آیات میں۔ ہم اس بات میں، اس ڈیٹیل میں، اس بحث میں بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کتا کس کا تھا، وہ کتا باہر سے آیا تھا، وہ کتا راہ چلتے ہوئے انہیں ملا تھا، یہ ڈیٹیلز ہمیں ہمارے رب نے نہیں دی ہیں قرآن میں،
ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا ہے. تفاسیر کی کتابوں میں، اسکالرس کے لیکچرز میں اگر آپ کو کہیں مل جائیں، یہ ایڈیشنل ہے، آپ اس کو لیجئے، ضرور لیجئے اس فکر کو، جہاں سے آپ کے دل کو لگے آپ لیجئے. لیکن کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ہمیں اس لمبی ڈیٹیل اس بحث میں نہیں جانا. جو لینے والا مقصد ہے، جو لینے والی فکر ہے، جو تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کتا کتنا وفادار تھا. کتا ایک کراہت والا جانور ہے، ایک مکروہ جانور ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کا گھر میں پالنا بھی منع ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں رحمت نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں یہ بھی اہتمام فرمایا کہ رحمت کے فرشتے یقیناً وہاں اندر داخل ہو رہے ہوں گے اس غار میں. کتا وہیں باہر دہلیز پر ہی ہے، مگر جو تجلیات پڑ رہی ہیں ان کے اوپر، جو اللہ رب العالمین کی مہربانیاں، جو کمالات، جو انوارات، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرفات ان اصحاب کہف کے لیے، وہی برابر برابر اس کتے کے لیے بھی ہیں. وہ گہری نیند سو رہے ہیں، اندر آرام فرما رہے ہیں، باہر کتا بھی آرام فرما رہا ہے. کتا ان کی چوکیداری پر مامور ہے. کتا باہر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ وہ خاموش ہے، ان کے تابع ہے. اگر ہم اپنی ایمان کی کہف میں اپنی روح کو داخل کر دیں اور اپنے نفس کو بھی ایک کتے کی طرح اس غار کے دروازے پر بٹھا دیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا نفس ایک دن آئے گا کہ آپ کی روح کے تابع ہو ہی جائے گا. اپنی روح کو پہلے اپنے ایمان کی کہف میں پہنچائیے، اپنے ایمان کی کہف میں اسے پناہ دیجیے. نفس آپ کا خود بخود آپ کی روح کے تابع ہو جائے گا. نفس آوارہ کتے جیسا ہے، بہت چیختا ہے، بہت بولتا ہے، شور کرتا ہے، ہر وقت اس کی ڈیمانڈز ہیں، ہر وقت بھونکتا ہے، اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، اب یہ نیا، اب یہ نیا، اب یہ نیا، اب کچھ، اب یہ، اب وہ، اب یہ کھلاؤ، اب یہ پلاؤ، اب یہ دکھاؤ، اب یہ پہناؤ. اس کو سکون نہیں ہے، بھونکتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے آوارہ کتے کی طرح. مگر اگر ہم اپنی روح کو ایمان کی کہف میں پہنچا دیں، اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط بن جائے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انس قائم ہو جائے، اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اسپریچول کنیکشن بلڈ اپ ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان ہماری حفاظت کرے گا. ایمان ہی وہ کہف ہے، اس میں ہم اپنی روح کو داخل کر دیں، ایمان کی پناہ میں پہنچا دیں اپنی روح کو، تو ہمارا نفس خود بخود تابع ہو جائے گا. یہ کتا تابع ہو گیا تھا نا ان کے، یہ گھبرا رہے تھے کہ تم شور کرو گے، جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں خاموش رہوں گا، خاموش رہ کے چوکیداری کروں گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے روح کو پاکیزہ کر دیا، روح پہ اپنے انوارات کی تجلیات نمودار کی، تو آپ کا نفس بھی ان سے مستفید ہوگا. یہ بہت بڑی تعلیم ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے. کتا کیسا وفادار ہے اپنے مالکوں کے ساتھ. ہم اپنے رب کے ساتھ اتنے وفادار ہیں؟ ہم اپنے سنبھالنے والے، پالنے والے کے ساتھ اتنے وفادار ہیں؟ وہ جیسے چاہے، جس حال میں چاہے ہم رہیں گے. ہم تو اللہ کے ساتھ اتنی وفاداری نہیں نبھاتے. یہ کتا بہت خاص ہے اور اس کا ذکر یہاں بہت خاص ہے. کیسے اپنے مالک کی وفاداری میں، اس کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے، پاؤں پھیلا کے، حفاظت پر مامور ہے، ہل نہیں رہا یہاں سے، جا نہیں رہا یہاں سے. وہیں بیٹھے 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 مالک سو گئے، اللہ نے اس کو بھی سلا دیا، یہ بھی سو گیا. اللہ اکبر. ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق دے. ہم کتے سے ہی کچھ وفاداری سیکھیں کہ کتنا وفادار ہے اپنے مالک کے ساتھ، مگر ہمارے اندر وفا نہیں ہے اپنے مالک سے. کھاتے بھی اسی کا ہیں، پیتے بھی اسی کا ہیں، رہتے بھی اسی کے مہربانیوں سے ہیں، اسی کی مہربانیوں سے پل رہے ہیں، اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، لیکن اس سے وفا نہیں کرتے. اللہ ہمیں توفیق دے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اے مخاطب، اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھ پائیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور آپ کے اندر ان کی دہشت سما جائے. یعنی تمہارا دل خوف زدہ ہو جائے گا اور اس میں روب بھر جائے گا. خوف کی وجہ اس مقام کی وحشت اور سنسان پن ہے. کلبی نے کہا اصحاب کہف کی آنکھیں بیدار آدمیوں کی طرح کھلی ہوئی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اب بولنے والے ہیں اور یہ منظر بڑے خوفناک ہے. اور بعض علماء کا خیال تھا کہ یہ جو ہولناکی اور روب آئینی تھی نا، یہ اس کی وجہ سے وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس ماحول کو اتنا روبدار کر دیا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اپنی جس کو کہتے ہیں ہیبت، وہ طاری کر دی تھی کہ ان کو کوئی باہر سے بھی اگر جھانکے تو ان کا روب اس پر طاری ہو جائے.
وہ اس ماحول کو دیکھ کر وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگے، فرار ہو جائے وہاں سے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی محافظت دی تھی. یوں نہیں تھا کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی بالکل اپنے آپ سے بے غرض ہے اور بالکل نیند کی وادیوں میں گم ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کر جاؤ. کوئی راہزن وہاں سے 3 صدیاں گزر گئیں، کوئی راہزن وہاں سے گزرتے گزرتے ان کے ساتھ کوئی ہاتھ کر جاتا، لیکن اللہ نے ان پر اس ماحول پر ایسی دہشت طاری کر دی، اللہ نے ایسا رعب طاری کر دیا، اللہ نے وہاں پر اپنے جلال کی ایسی تجلی ڈال دی کہ وہاں ان کو کوئی بھی دیکھتا تو وہ برداشت نہ کر پاتا، وہاں سے دوڑ جاتا پلٹ کر. وہ ان کو کسی قسم کا نقصان اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچانا تھا، لہٰذا اللہ نے اس انداز میں بھی محافظت فرمائی ان کی. سبحان اللہ العظیم، کہ ان کا ایک رعب ڈال دیا گیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح نشان قدرت بنا کر غار کے اندر ہم نے انہیں طویل مدت تک سلایا، ان کے اجسام کو، جو ان کے جو جسم تھے ان کو سڑنے گلنے سے محفوظ رکھا، اسی طرح اس موت نما خواب سے ان کو بیدار کیا تاکہ ان کے بیدار ہونے سے بھی قدرت خداوندی کا مظاہرہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کو جگایا، ہم نے ان کو جگایا. لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں سوال جواب یعنی پوچھ گچھ کریں اور اپنی حالت کا ان کو علم ہو جائے، اور اپنے ساتھ اللہ کے سلوک کو پہچان کر قدرت خداوندی کا ان کو مزید یقین ہو جائے، اور وقوع قیامت کے عقیدے میں اور مزید ان کو جو ہے بصیرت مل جائے، پختگی پیدا ہو جائے ان کے جو ان کا عقیدہ تھا اس میں. اس تفسیر پر لیتساءلوا میں جو یہ لام ہے نا، یہ لام علت کے لیے ہوگا، یہ لام علت ہے، یعنی بیدار کر کے اٹھانے میں جو یہ علت ہے نا وہ یہ تھی کہ وہ باہم آپس میں سوال جواب کریں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو، جب وہ جاگے نیند سے اٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیسیکلی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں آپس میں. اللہ تعالیٰ ان کے ویو پوائنٹس دیکھنا چاہتے تھے کہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو کیا ہیں. دونوں جو گروپس تھے، کچھ ادھر کچھ ادھر، ان کو جگا کے اللہ تعالیٰ ان کے ویو پوائنٹس لینا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کن کو بہت اچھی طرح سے ٹائم کا اندازہ ہوا ہے، کتنے اچھے طرح سے سمجھ پائیں کہ ہم یہاں پہ کتنا عرصہ رہے ہیں، کتنا عرصہ نہیں رہے ہیں. قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ جو قالا ہے یہ مطلب ایک کی طرف، واحد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک کہنے لگا. قال قائل منہم، یعنی ان میں سے ایک نے یہ کہا، کہنے لگا کم لبثتم، یعنی کہنے والے نے کہا کہ آپ لوگ کتنی مدت تک سوتے رہے ہو، کم لبثتم، کتنا سوئے ہو. دوسروں نے جواب دیا، یعنی جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ پورے ایک دن، یعنی یوں یہ آیت جو ہے یوں بیان ہو رہی ہے کہ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یعنی انہوں نے جو دوسرے تھے، دوسروں نے جواب دیا کہ پورے ایک دن ہم سوتے رہے ہیں، یا کچھ کم ایک دن سے، یعنی ایک دن سے کچھ کم، آدھا حصہ. اصحاب کہف کو بیدار ہونے کے بعد یہ تو محسوس ہوا کہ ہم زیادہ دیر تک سوئے ہیں، لیکن دیر کتنی تھی، اس کی مقدار کتنی تھی، کتنی زیادہ تھی، کتنی کم تھی، اس میں نا ایک اختلاف رائے ہونے لگا. تو بعض اقوال میں آیا ہے کہ زیادہ تر سونے سے مطلب جو ہے وہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو پا رہا تھا کہ کتنا ٹائم ہم یہاں پر سوئے ہیں، تو وہ تعجب میں آ گئے تھے. انہیں اس چیز نے بہت تعجب میں ڈال دیا تھا کہ ہم غار میں صبح کو داخل ہوئے اور شام کو بیدار ہوئے. اس لیے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دن بھر ہم سوتے رہے ہیں تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم صبح سوئے تھے اور شام کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی آفتاب تو نہیں ڈوبا ہے، یعنی سورج اس وقت ڈوبا نہیں تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا کچھ وقت تھا، اور وہ لوگ صبح کے ٹائم پر اس میں داخل ہوئے تھے. تو وہ اس وجہ سے تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے. اور کچھ جو تھے وہ ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ کوئی بھی بات جو ہے کہنا جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہاں پر پورا دن سوئے ہیں یا ہم آدھا دن سوئے ہیں. تو ایک ان کے اندر کنفیوژن تھی، ایک ان کے اندر بحث تھی، اور وہ جو تھے وہ صرف تخمینی اندازے لگا رہے تھے. ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو جو غالب ظن تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی بات کہنا جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا. تو پھر بات کہاں آ کر ختم ہوئی کہ جب اس طرح کی کوئی بحث شروع ہو جائے جس میں حتمی طور پر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو پھر رب العالمین کی طرف ہی پلٹا دینا بہتر ہوتا ہے. عقل والے یہی کرتے ہیں، سمجھدار لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے، یہی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جب کوئی بات حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے، کنفیوژن کریٹ ہو جائے، تو بحث کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے اس کو رب کی طرف پلٹا دو. وہ کہتے ہیں نا جیسے ایسی باتیں جن پہ اپنا بس نہیں، ان کو رب کی طرف پلٹانا ہی بہتر ہوتا ہے. قالوا ربکم عالم بما لبثتم، تو ان میں سے جو
جو تھوڑے سے جو سمجھدار تھے، جو علم والے، جو تھوڑے سے سمجھدار پختہ علم والے جو ان کے ساتھی تھے، وہ بولے تمہارے رب کو بخوبی علم ہے کہ تم لوگ کتنی دیر تک سوتے رہے ہو. ٹھیک ہے. یعنی بعض اقوال میں یہ ہے کہ ان کی جماعت کا جو ایک سردار تھا، یعنی جو ان کو سب کو لیڈ کر رہے تھے، جو ان کو سمجھا رہے تھے نا، انہی ساتھیوں میں سے اس نے یہ اختلاف دیکھا تو اس نے کہا کہ اس جھگڑے کو چھوڑو، اللہ ہی جانے تم کتنا سوتے رہے ہو. اس لیے اس بحث میں اور اس تکلیف میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طرف پلٹا دو. عقل مندی یہی ہے. یعنی کوئی اس طرح کے معاملات جب ہماری زندگیوں میں بھی آئیں تو ہمیں ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ بھی یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ وقت کا تعین نہیں کرنا ہے ہم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ سوئے، کتنا عرصہ نہیں سوئے. اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. آگے بیان اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے کہ وہ 300 سال تک کے لیے جو تھے وہاں پر تھے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وقت کی ڈائمنشن سمجھائی ہیں ہمیں. یہ جو 309 سال کا عرصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بیسیکلی ڈائمنشن آف ٹائم سمجھایا گیا، جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا. وہ کتنا عرصہ سوئے ہیں، اس ٹائم کی کتنی لمبی کیلکولیشن ہے، یا وہ اس کی لینتھ کتنی لمبی تھی، ہمیں اس کے اوپر بحث کرنے کا حکم نہیں. ان آیات میں صاف بیان کیا گیا، قالوا ربکم عالم بما لبستم. ایک چیز جو بہت کلیئر کر کے سمجھا دی گئی ہے، وہ بہت بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ یہاں سے ہمیں دیا گیا سمجھنے کے لیے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے ٹائم یونی ڈائمنشنل نہیں ہے بلکہ ملٹی ڈائمنشنل ہے. وقت کو سمجھے بغیر، اس وقت کے ٹائم کے کنسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر ہم دجال کا یہ جو حدیث آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دجال 40 دن تک کے لیے ظاہر ہوگا اور اس کا ایک دن 1 سال جتنا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا، اور باقی کے جو دن ہوں گے وہ عام دنوں جیسے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 40 دن جو ہیں یہ بیسیکلی 30 دن اور اوپر 10 دن، یعنی 30 دن کا 1 مہینہ اور اوپر کے 10 دن بس وہ آیا اور گیا؟ ایسا نہیں ہے. ٹائم کو سمجھے بغیر، ٹائم کے ٹاپک پر اچھے طریقے سے گرپ کیے بغیر ہم نہیں سمجھ سکیں گے، اس حدیث کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اس کے فہم کو بھی نہیں حاصل کر سکیں گے، چھو بھی نہیں سکیں گے اس کو. ٹائم یونی ڈائمنشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں صاف صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو. تمہیں نہیں پتہ وہ کتنی لمبی مدت وہاں پر سوئے ہیں، تمہارا رب بہترین جانتا ہے. اس لیے اس بحث کی ضرورت نہیں ہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. پھر اپنے میں سے کسی کو، یعنی اب ظاہر ہے وہ جاگ گئے تھے، انہیں بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اپنے میں سے کسی کو جو ہے، کسی ایک کو جو ہے یہ پیسے دے کے بھیجو، یہ روپے جو ان کے پاس جو موجود تھا، ان کے پاس جو ان کی کرنسی تھی وہ دے کر شہر کو بھیجو، اور تاکہ جو ہے کچھ یعنی حاضی الی المدینہ تھی، مدینہ تھی یعنی کہ شہر کی طرف بھیجو. مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں. الی المدینہ تھی، شہر کی طرف بھیجو. یعنی یہ جو اصحاب کہف تھے ان کے پاس ورقکم، ورقن کہتے ہیں چاندی. چاندی آپ لگاتے ہیں، چاندی کے ورق ہم اکثر لگاتے ہیں کھانے کو خوبصورت بنانے کے لیے، خاص طور پہ جو ڈیزرٹس ہوتے ہیں، جو پرانے، جو خاص طور پہ جو روایتی ڈیزرٹس ہوتے ہیں، جیسے مٹھائیاں ہوتی ہیں یا جیسے بڑی شاہی قسم کے جو میٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس کی بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. اور اب تو گولڈ کے فوائلز بھی آنے لگے، گولڈ فوائلز بھی لگنے لگ گئے کافی ساری چاکلیٹس کے اوپر، اور کافی مزے کے جو بڑے ہی اچھے والے ڈیزرٹس ہوتے ہیں، جو بڑے ہی فینسی ڈیزرٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر لگانے کے لیے بھی گولڈ فوائلز آنے لگ گئی ہیں. گولڈ فوائلز لگائی جاتی ہیں، سلور فوائلز لگائی جاتی ہیں. تو ورقن جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی چاندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کے پاس جو سکے تھے وہ چاندی کے تھے، اور وہ جس دور میں تھے اس دور کی وہ کرنسی تھی. تو جب وہ اس غار میں گئے تو سبحان اللہ العظیم اپنے ساتھ اپنی کرنسی بھی لے کر گئے تھے، اپنے ساتھ مال بھی لے کے گئے تھے، کیونکہ وہ بیسیکلی ہجرت کے لیے گئے تھے، وہ مائگریٹ کر کے گئے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ ہمیں اس پیسے کی ضرورت پڑے گی. وہ بیوقوف لوگ نہیں تھے. اور یہ بات یہاں پر بیان کرنے میں رب العالمین نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ ہم جو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے نا پیسے، یا ہمارے پاس بوقت ضرورت کرنسی کے نام پر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم صرف یہ جو ہمیں IMF اور ورلڈ بینک اور ان سب نے جو ہمیں یہ جو آج کے دجالی دور میں جو ہمیں ایک آسانی کے نام پر جو ایک کارڈ تھما دیا گیا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کتنی بڑی پریشانی کریٹ کرے گا، ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے. جسے ہم آسانی کہتے ہیں، جسے ہم سہولت کہتے ہیں نا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے.
ذرا سا تصور کیجئے کہ آپ کی اے ٹی ایم مشین خراب ہو گئی، باہر آپ کے گھر سے آپ کا بینک یا کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر کارڈ جو ہے وہ نہیں چل رہے، کارڈ سسٹم کسی طرح سے ڈاؤن ہو گیا، کہ سسٹمز میں خرابی آ گئی، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، آپ کے پاس گھر میں $10 بھی نہیں رکھے ہوئے، آپ کے پاس کوئی رقم ہے ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی کارڈ کو لے کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ رقم ہونی چاہیے، آپ کبھی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، آپ کے پاس منی ہونی چاہیے، منی کے نام پر آپ کے پاس آپ کی رقم ہونی چاہیے، رقم موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اور سبحان اللہ العظیم، ابھی جس منی اور جس اس میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لمبی بحث ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر، جب ہم اس کی سٹوری کی سمری پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی بات کریں گے، جب ہم ایبسٹریکٹ نکالیں گے اس کو آج کے دور کے دجالی دور کے تناظر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے اوپر مال کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے، ان کی فہم، ان کی سمجھیے۔ اور یہاں پر حکم اللہ رب العالمین کا یہ کہ ایسی صورتحال میں جب سارے دروازے بند ہو گئے، پریشان حال، تکلیف میں، کوئی دروازہ نہیں ہے، اتنا برا حال ہے کہ جان بچاؤ، نکلو، تو سر جھاڑ منہ پھاڑ نہیں نکلو، سامانے ہجرت بھی اپنے پاس ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر رقم ہونی چاہیے۔ اب جب وہ سو کر اٹھے، انہیں بھوک لگی، تو ان کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کیا کرتے؟ اللہ پہ توکل ہی تھا ان کا، وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو علماء جو دین ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ یہاں سے اس بات سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا اور ساتھ میں اسباب کا اختیار کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اسباب ہونے چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، یہ عین سنت ہے، اسباب ہونے چاہیے آپ کے پاس، بغیر اسباب کے توکل کر کے اللہ کے اوپر یہ سوچ لینا کہ اللہ پہ توکل کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، تو کچھ نہ کچھ یوں ہی نہیں ہو جائے گا، اسباب کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ما تحت الاسباب ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ما فوق الاسباب ہے، وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے اسباب مہیا فرمائے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اسباب کا بنانے والا ہے، لیکن جو آپ کی اپنی ذمہ داریوں میں شامل ہے وہ یہ ہیں کہ اسباب کو اختیار کریں اور پھر اللہ کے اوپر توکل کریں، ایگزیکٹلی لائک وہ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اپنا اللہ پہ توکل کرو مگر اپنا کیمل ضرور ٹائی کرو، اپنا اونٹ ضرور باندھو۔ تو یہ وہی چیز ہے جو یہاں پر اس آیت کے اندر ہمیں روشنی ڈالی جا رہی ہے، ہمیں بیسیکلی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں بھی اسباب ضرور اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ پھر جب وہ اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھیجو، بھوک لگ رہی ہے کھانے کے لیے، تو پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ، پھر تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، سو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے۔ مولانا اشرف علی رحمہ اللہ، یہ جو حضرت مفسر ہیں جن کی میں تفسیر سے آپ کو بتا رہی ہوں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایہا یعنی اس شہر کے رہنے والوں میں کون زیادہ حلال کھانا بیچتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کون زیادہ حلال کھانا بیچتا ہے، اسکا یعنی کہ بہت ہی طیب، بہت ہی پاک، صاف اور ستھرا حلال کھانا بیچتا ہے، جو کسی سے چھینا ہوا نہ ہو اور کسی حرام ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اور اس طرح سے نا، مطلب کہ یا پھر یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہی حلال کی ہی اس میں آ جاتا ہے، یہ حلال کی ہی زمرے میں یہ بات آ جاتی ہے۔ ضحاک سے اسکا کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکیزہ ترین، اسکا یعنی پاکیزہ ترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، پاکیزہ ترین، نہایت عمدہ۔ اور اس سے یہ بھی جو ہے لیا جا سکتا ہے، اس سے یہ بھی اس معنی سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ افزونی، یعنی زیادتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی زکوٰۃ سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، لغوی معنی اس کا یہ بھی نکلتا ہے نا کہ زیادتی، زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ جب مال تھوڑا زیادتی میں ہوتا ہے، افزونی ہوتی ہے اس میں۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اسکا سے مراد یہ بھی ہے کہ بہت سستا، یعنی کہ بہت ہی مناسب دام میں مل جائے، پاک مل جائے، مقدار میں زیادہ ہو، برکت والا ہو، اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، حلال ہو، طیب ہو، اور اس طرح کا کھانا ہو، تو بہت دیکھ بھال کر لے کر آنا کہ ایسا رزق ہو، ایسا کھانا ہو، اور خوش تدبیری سے کام لے، ولیتلطف یعنی اور خوش تدبیری سے کام لے، یعنی مہنگا نہ لے آئے، یا یہ کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، کسی کو پتہ نہ ہونے پائے کہ کیا معاملات ہیں، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری سنگن نہ ہونے پائے، کسی کو نہ پتہ لگے کہ تمہارے معاملات کیا ہیں، کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ تمہارے بارے میں
یعنی کسی کو آگاہی نہ ہو جائے. تم کو ایسی حرکت نہیں کرنا، بہت خوش تدبیری کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنا، ولیتلطف، اور خوش تدبیری سے کام لینا. تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہو جس سے غیر دانستہ طور پر، نادانستگی میں تمہارا کچھ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ان آیات میں یہ بیان ہو رہا ہے. یہ جو پاک کھانا ہے، یہ جو طیب کھانا ہے، اس کو بھی ہم آج کے تناظر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو ختم کر کے آج کے تناظر میں ضرور سمجھیں گے. یہ بھی بہت خوبصورت پوائنٹ یہاں پر، بہت اہم بہت اہم بہت اہم بہت اہم نقطہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اس کو اپنے حالات کے تناظر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے، ہمارا کھانا کتنا پاک ہے. اور آنے والے وقتوں میں جس سسٹم میں ہم انوالو ہو رہے ہیں، جو دروازے فتنوں کے ہم پہ کھلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ظاہر داخل ہیں اس میں، no doubt in it, we are entered already in the era of Dajjal, age of Dajjal. تو اس میں ہمارے لیے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں، ہم کہاں کہاں سفر کر رہے ہیں خوراک کے اعتبار سے بھی، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس زمن میں پڑھیں گے. ان آیات میں رب العالمین ہمیں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ کھانے کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دینی کہ ازکا طعامن، ازکا، پیورسٹ. تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے تناظر میں سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لنک تو بہرحال یہ آخر الزمان سے ہی ہے اس پوری سورہ کا. پھر انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اور یوں فرمایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے اگر تمہاری اطلاع پا لی یا تم پر ان کا قابو چل گیا تو یرجموکم، پتھر مار مار کر وہ تم کو ہلاک کر دیں گے. اگر تم نے مرتد ہونا قبول نہیں کیا اور ان کے جو ان کا شرک تھا تم اس میں شامل نہیں ہوئے، جو ان کی برائیاں، ان کی خرافاتیاں تھیں، ان کا جو گندا سسٹم، جو پلید سسٹم تھا، اگر تم اس کا حصہ نہیں بنے تو پھر وہ تمہیں رجم کریں گے، تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے، تمہیں اتنی تکلیف دے دے کے ہلاک کریں گے. یرجموکم، تمہیں قتل کر دیں گے. او یعیدکم، یا اگر تم نے ارتداد کو قبول کر لیا، فی ملتہم، تم نے اگر ان کو قبول کر لیا تو وہ تم کو اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، وہ تمہیں جبراً اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے. یہ جو عیادہ ہے نا، عیادہ کا معنی ہوتا ہے لوٹا لینا یا پھر داخل کر لینا، یعنی داخل کر لینا یا لوٹا لینا. وہ یا تو تمہیں واپس اپنے جو تم اگر چھوڑ کر ان کو نکلے اس سوسائٹی کو تو تمہیں واپس اس میں شامل کر لیں گے، یا اگر تم اس میں اس کا حصہ نہیں تھے تو وہ زبردستی تمہیں اس کا حصہ بنا لیں گے. یہ مطلب ہے یہاں پہ عیادہ سے یہ مراد ہے. او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت یعنی اگر تم نے ان کے مذہب میں داخل ہونا قبول کر لیا، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابدا، تو کبھی بھی بہبودی، کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے، کبھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی، نہیں بچ سکو گے، کبھی نہیں بچ سکو گے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، یعنی ان لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلایا اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے جگایا، اٹھایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی ان پر مطلع کر دیا تاکہ جو طویل نیند کے بعد بیدار کر دینے سے وہ لوگ اطلاع پانے والے ہو جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ موت کے بعد قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے کا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے اور امکان قیامت میں کوئی شک نہیں. جس خدا نے اصحاب کہف کی روحوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اتنی طویل مدت تک جسموں کو سڑنے گلنے نہ دیا، پھر ان کی روحیں واپس بھی کر دیں، ان کو نیند سے بیدار بھی کر دیا، وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ سب انسانوں کی روحوں کو اپنے پاس روکے رکھے اور پھر قیامت کے دن سب کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دے. یہ آیت کہاں پہ بیان کی جا رہی، کس بات سے جوڑ کے بیان کی جا رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ بیان کیا تھا کہ اصحاب کہف جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا تھا وہ دور تھا، 3 صدیاں گزر گئی تھیں اور بادشاہ جو وہ بدل گیا تھا، اور اب جس بادشاہ کی حکومت جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزاتی طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا، وہ بادشاہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ میری قوم کے لوگوں کے اندر یہ بگاڑ آ رہا ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے کے اوپر، یعنی حیات بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس میں روح اور جسم کا ایک ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا، اس میں ان کے اندر کچھ ان کے جو عقائد ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. تو
اللہ تعالیٰ کچھ ایسا معجزہ ظاہر کیجیے کہ ان لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں، کیونکہ بات جو ہے وہ سمجھانے کی حد سے بہت آگے جا چکی تھی. تو ان کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، کہ کسی چیز کا علم ہو، ان کو چاہیے تھا عین الیقین. وہ لوگ اس لیول پر پہنچ چکے تھے کہ اب آنکھوں سے ہی دیکھ کر مشاہدہ کر کے ان کو یقین آنا تھا. اب وہ اس اسٹیج پر جا چکے تھے کہ باتوں سے ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی معجزہ ظاہر کرے. وہ بادشاہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا، اور وہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں قبول کرنی تھی، لہٰذا 3 صدیاں پہلے اہتمام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو اس غار میں سلا کے. تو جب یہ لوگ ان پر ظاہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ بات ان پر ظاہر کی گئی اصحاب کہف کو بیدار کرنے کے بعد، اور یہ سب کچھ تاکہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے قیامت کے جو امکان ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ، الساعہ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی کو، آور جو قیامت کی جو گھڑی ہے اس کو الساعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت کا یہ ایک نام ہے، تاکہ وہ جو ایک اس کے آنے میں کوئی شک نہ رہ جائے، اور لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ جو عقیدہ تھا وہ ان لوگوں کے سامنے بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اس زمانے کے لوگ اصحاب کہف کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے. سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے یہ کہا. ان کا رب ان کو خوب جانتا تھا. جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، یعنی حاکم وقت تھے، جو لوگ حاکم وقت تھے، یعنی جن کے پاس ایمان تھا، جو اس ٹائم پر اس وقت پر جو غالب تھے، جن کی حکومت تھی، جن کی اتھارٹی تھی، اللہ رب العالمین کو بہتر جانتا تھا. انہوں نے کہا ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے. جو لوگ اس وقت جن کے پاس اتھارٹیز تھیں، انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو یہاں پر مسجد بنائیں گے. یہ جو اذ یتنازعون کا تعلق آثرنا سے ہے، یہ اوپر جو پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یہاں اس آیت میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اذ یتنازعون، اس سے جو مراد ہے نا، اس کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے اصحاب کہف پر مطلع اس وقت کیا جب وہ باہم اپنے دین کے متعلق جھگڑ رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا، لوگ جھگڑ رہے تھے دین کے متعلق. تو یہاں پہ یہ جو ذکر آ رہا ہے نا، یہ جو اذ یتنازعون کا تعلق اثرنا سے، یہ اصل میں اس ماحول میں، اس معاشرے میں جو غیر مسلم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حشر صرف ارواح کا ہوگا، اجسام کا نہیں ہوگا، یعنی جسموں کا کوئی حشر نہیں ہوگا، صرف روحیں اللہ کے حضور پیش ہوں گی. مسلمانوں کا یہ قول ہوا کرتا تھا کہ روح اور جسم دونوں ایک ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو حشر جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کا ہی ہوگا. اور یہ مراد ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اصحاب کہف کے معاملے میں لوگوں کا جو اختلاف ہو گیا تھا نا، کہ جب اصحاب کہف بیدار ہونے کے بعد دوبارہ لیٹے گئے تھے، یعنی لیٹ گئے تھے دوبارہ سے اور غافل ہو گئے تھے، تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس مرتبہ بھی وہ سو گئے، مرے نہیں ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اب کی مرتبہ تو مر گئے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصحاب کہف کے بعد مسلمانوں میں ان کے مخالفوں میں جو اختلاف رائے ہو گیا تھا، تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے. یعنی 2 رائے ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ کہ جو اصحاب کہف کے بعد کے جو مسلمان تھے ان کے مخالفوں میں یعنی اختلاف رائے ہو گیا تھا. اصحاب کہف کے بعد جو مسلمان تھے اور ان کے مخالف جو تھے ان میں یہ اختلاف رائے ہو گیا تھا. تو مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے. اس معاملے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کے بعد لوگوں میں ظاہر اختلاف رائے جو ہو گیا تھا، تو جو غیر مسلم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں عمارتیں بنائیں گے جن کے اندر لوگ آباد ہوں گے اور ایک بستی آباد کریں گے، اور یہ غار کے دروازے پر ایسی عمارت ہوگی جس سے لوگوں کا اندر جانا جو ہوگا وہ بند ہو جائے گا. اور غار والے کیونکہ ہمارے رشتہ دار اور بھائی برادر تھے، اس لیے تعمیر کا کام ہم کو حق ہے، ہم یہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ربہم عالم بہم، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہ جو ان کے درمیان یہ جو جھگڑا ہو گیا تھا، یہ جھگڑا کرنے والوں کے کلام کے درمیان اللہ نے ذکر کر دیا ہے. یہ دیکھیے آپ درمیان میں آ رہا ہے نا، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، یعنی ہم یہاں پر عمارت بنائیں گے. ربہم عالم بہم، رب جو ہے وہ بہترین جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ نے جو اپنی قدرت اور اپنا علم ہے اس کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرما دیا. درمیان میں اللہ تعالیٰ اس جملے کو لے کر آئیں، دونوں کے فریقوں کے جو یہ قول ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیسیکلی کیا کر دی، اس جملے کا مقصد کیا ہے کہ دونوں فریقوں کے قول کی تردید ہے یہ ایکچولی،
کہ ہر فریق نے اصحاب کہف کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا. مسلمان بھی یہی کہہ رہے تھے، جو عام مسلمان تھے ان کا گروہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ہم میں شمار ہیں، ٹھیک ہے. اور جو مشرک تھے یا جو دوسرا گروہ تھا جو ابھی بھی مسلمان نہیں تھا اوبویسلی، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہم میں سے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے تھے، وہ شرک سے پاک لوگ تھے. اصحاب کہف تو خود اس لیے ان سے جدا ہوئے تھے پچھلی سوسائٹی سے، کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ شرک سے سخت کراہت کھاتے تھے، شرک کو پسند نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف لے لیا، اس بات کو اپنی ہی طرف منسوب کر دیا کہ ربہم عالم بہم، اللہ ہی بہترین جانتا ہے اس چیز کو نا. اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو ہے بہترین جانتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آیت نمبر 21 تک یہاں تک اس چیز کو سمجھا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم آیت نمبر 22 سے لے کر جہاں تک یہ قصہ چل رہا ہے وہاں تک اس کو سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا ایبسٹریکٹ سمجھیں گے، اس کی پوری سمری کو سمجھیں گے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو عہد حاضر ہے اور جو آنے والا وقت ہے، کیونکہ وی آر لیونگ ان دا ایرا آف دجال ایز وی آل نو ویری ویل. ہم ایسی ایج میں داخل ہو چکے ہیں جو آلریڈی دجالی فتنوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ابھی جو کمنگ اپ ایونٹس ہیں ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لنکس اسٹیبلش انہوں نے کی ہیں اپنی احادیث مبارکہ میں، انہیں ہم ضرور سمجھیں گے. تو اس پوری سٹوری کو، اس پورے قصے کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے لیکچر میں ہم سم اپ کریں گے. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور ان کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، اور پھر آنے والے وقتوں میں خود کو کیسے تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو کیسے تیار کرنا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کس طرح سرخرو ہونا ہے. اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پوری کاوش کو، اس پوری محنت کو اور اس پوری جو کوشش ہے، اخلاص ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ بس آج کا لیکچر میں بند کرتی ہوں، آج کا لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرتی ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اب ہم اپنے حفظ کی طرف آتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ 2 آیات اپیئر ہو رہی ہیں، ایک آیت نمبر 9 اور ایک آیت نمبر 10. طریقہ وہی ہے کہ پہلے آپ نے پہلی آیت کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کے زیر زبر پیش تشدید ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کم سے کم 10 مرتبہ اس کو یاد کیجئے. نظر بالکل مت ہٹائیے گا، اور ہو سکے تو ہیڈ فونس بھی لگا لیجئے تاکہ آپ کو جو مخارج اور وہ سب ہیں اچھے طریقے سے ان کی ادائیگی سمجھ میں، تجوید کے ساتھ آپ یاد کر سکیں. اور اسی طرح آیت نمبر 10 کو یاد کیجئے 10 مرتبہ آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ کے اور سن کے، کانوں سے سن کے، ہیڈ فونس لگا کے آپ اس کو سنیے. اس کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ ریپیٹ کیجئے جو قرأت چل رہی ہے، یا اپنی مرضی سے جن بھی قاری کی قرأت سے آپ مستفید ہونا چاہیں آپ سن لیجئے. آپ تھرو آؤٹ انہی کی سن رہے ہیں، انہی سے آپ مستفید ہونا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ. اس طرح سے آپ یہ 9 اور 10 آیتوں کو بھی حفظ کر لیجیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں اول 10 آیات اللہ کے حکم سے پوری حفظ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.